ہمارا اسپیشل پروگرام ہے، فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے جو ایک ڈسکشن ڈیبیٹ ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایز یوزول، اور اس میں مختلف پہلوؤں پر بحث ہو رہی ہے۔ بہت کچھ تو بات ہو چکی ہے، اب آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں بھی ہوگی، لیکن جو بیسک تھرسٹ ہے آف دا بجٹ، اس پہ آج میں چاہوں گا کہ ہم فائنانس منسٹر ذرا بات کریں اور سمجھیں کہ جو اس کے پیچھے ایک ریشنل یا لاجک یا ایون اگر میں لفظ استعمال کروں فلاسفی، وہ کیا ہے اس بجٹ پہ۔ تو اس لیے آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ نے دو تین جو بڑے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹرمز یوز کیے ہیں کل سے، جو آپ کا ایک میڈیا آفینسو ہوا ہوا ہے وچ از اے گڈ تھنگ۔ ایک آپ نے کہا کہ دا بجٹ ہیز ٹو گیو مور دین دا میتھ ان اٹ۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور یہ بات گاٹ می تھنکنگ، اٹ مینس کہ صرف نمبرز کو آگے پیچھے نہیں کرنا، دیر ہیز ٹو بی اے سرٹن تھاٹ اینڈ ریشنل بیہائنڈ اٹ۔ اور پھر آپ یہ ٹرم یوز کر رہے ہیں کہ دس بجٹ از ڈائریکشن آف ٹریول، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور تیسرا جو آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ ہمیں انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے فار انفورسمنٹ۔ اب ان تینوں چیزوں پہ آج میں تھوڑا سا آپ سے ٹرائی اینڈ ڈو اے ڈیپ ڈائیو، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک اکانومسٹ ہیں، انہوں نے اس بجٹ کے بارے میں لکھا، انگریزی میں ہے، انہوں نے کہا کہ دا بجٹ واز ان ریمارکیبل اینڈ دیٹ میں perhaps be the best thing about it۔ تو یہ اگر ایک ان ریمارکیبل بجٹ ہے بٹ دیٹس اے گڈ تھنگ اباؤٹ اٹ، اس کا کیا مطلب ہے کہ فسکل ڈسپلن ٹھیک ہے اور ڈائریکشن ٹھیک ہے لیکن بولڈ انف نہیں ہے؟ جی، تو فہد صاحب، میں فرسٹ آف آل گریٹفل آپ نے موقع دیا، اینڈ اٹس آلویز اے پلیجر ٹو سی یو۔ میں اس میں جو آپ نے فلاسفی کہا یا جو اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس تھا، اس کو میں تین حصوں میں، جیسے آپ نے کہا، اسی طرح میں بیان کروں گا کہ دس از پہلا بجٹ ہم نے دیا ہے وچ از آن دا بیک آف میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، جس پہ اب کسی کو کوئی بھی کنٹینشن نہیں ہے اس کے بارے میں۔ پچھلے سال اگر میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوتا تو اس وقت یہ تھا کہ جی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی تو ہے لیکن اس میں ابھی بھی فریجلٹی ہے، اینڈ دیٹس وائی وی وینٹ انٹو دا ایکسٹینڈیڈ پروگرام ود دا فنڈ فار ٹو ریزنس، کہ ایک تو ہم یہ کریں کہ پرماننس لائیں ان دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی تاکہ اہداف بہتر ہو سکیں، اس میں پرماننس آ سکے، اور دوسرا یہ تھا کہ اسٹرکچرل ریفارمز کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے جائیں بٹ انڈر دا فنڈ امبریلا۔ تو اسی لیے پہلا جو اس کا پلر ہے جو میں نے کل بھی بجٹ اسپیچ میں ذکر کیا، وہ اراؤنڈ اسٹرکچرل ریفارمز۔ تو وہ اس سے پہلے تو آپ سن چکے ہیں، ٹیکسیشن ہے، انرجی ہے، ایس او ای ہے، پرائیویٹائزیشن از ون ایریا ویئر وی ڈڈ ناٹ ڈو ویل، کیونکہ وہ بھی اکنالج کرنا چاہیے۔ اور اب انشاءاللہ اندر محمد علی صاحب لیڈرشپ انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اب اس پہ کوئی آپ کا سوال ہوا تو میں اس کا ضرور جواب دوں گا، لیکن اس میں جو بیسک اور بنیادی ریفارم ہم نے اناؤنس کی ہے، دس از اراؤنڈ ٹیرفس۔ کیونکہ دیکھیے، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹیرف ریفارم ہے، اس میں لوگوں کو یہ تھوڑا سا میں یہ سمجھانا چاہوں گا، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب when we say کہ we have to fundamentally change the DNA of the economy، کہ جو ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی تھی، اگر ہم نے اس کو ایکسپورٹ لیڈ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے، تو اس میں اب میں تھوڑا سا، میں نے آج پریس کانفرنس بھی اس کا ذکر کیا کہ 7,000 ہماری ٹیرف لائنز ہیں، ان میں سے 4,700 میں ہم نے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ تقریباً 2,000 سے 3,000 جو ٹیرف لائنز ہیں اس میں ہم نے کسٹم ڈیوٹیز کو ریڈیوس کر دیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خاص طور پہ ہم نے فوکس کیا ہے آن را مٹیریلس اینڈ انٹرمیڈیٹ گڈس، تاکہ یہ انڈسٹری کو ہیلپ کر سکیں ان ٹرمز آف موونگ فارورڈ، ان ٹرمز آف بینگنگ کمپیٹیٹیو، اور خاص طور پہ ایکسپورٹ لیڈ جو ساری ڈسکشن ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹیرفس تھیں، بیکاز لوگ میرے سے آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ تو فائنینس اور ریونیو کے منسٹر ہیں، یہ جب آپ ڈیوٹیز کم کرتے ہیں تو یہ تو آپ کا ریونیو جو ہے اس میں افیکٹ ہوگا، اینڈ دیٹ از ویئر دا فنڈامنٹل ری تھنگ ہیز ہیپنڈ ان دس ایڈمنسٹریشن، دیٹ وی آر آل ٹوگیدر، ویدر اٹس کامرس، ویدر اٹس انڈسٹریز، ویدر اٹس فائنینس، کہ ہم نے اگر اس ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جانا ہے
تو ہمیں یہ فنڈامنٹل ریفارم کرنی پڑے گی، بیکاز الٹیمیٹلی اٹس اباؤٹ کمپیٹیٹیونیس آف آر انڈسٹری اینڈ ریسورس ایلوکیشن. کیونکہ اگر ہم اس میں کیپٹل کی ایلوکیشن ہے، ہیومن ریسورس کی ایلوکیشن ہے، اینڈ دیئرفور اٹس اے ویری ویری فنڈامنٹل تھنگ دیٹ وی ہیو ڈن ان دس بجٹ. اور اس میں بڑی چیزیں ہو رہی تھیں کہ یہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے.